بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل 31 جولائی 2026 کو صدیق رضا صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. میں نے صدیق رضا صاحب سے مسلسل کئی ویڈیوز میں یہ پوچھ چکا ہوں کہ ہماری جو محبت بھری ایک ڈیبیٹ ہونے والی ہے 3 طلاق کے موضوع پر, تو آپ نے دعویٰ ریکارڈ کروایا تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہیں. تو اس میں نے آپ سے دعوے کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہا تھا کہ آپ دعویٰ واضح کر دیں کہ پھر الگ الگ مجلس کی کتنی ہوتی ہیں, کیونکہ تو ادھورا دعویٰ ہوا ہے نا. تو وہ جواب نہیں دے رہے. وہ انہوں نے مجھ سے 7 سوالات میرے دعوے سے متعلق پوچھ لیے تو اور کہا ہے, یہ وعدہ کیا الحمدللہ کہ آپ ان سوالات کے جوابات دے دیں تو پھر میں بھی آپ کے سوال کے جواب دے دوں گا. تو محترم نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, 7 سوالات. تو آئیے ہم ان سوالات کی طرف چلتے ہیں. وہ سوالات یہ ہیں. جناب طارق مسعود صاحب, آپ نے اپنے دعوے میں رخصتی کے بعد کی بات کی. یقیناً رخصتی سے مراد آپ کی خلوت صحیحہ ہوگی. وضاحت فرما دیجیے گا کہ جی ہاں یہی ہے. جی ہاں یہی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے دعوے میں خلوت صحیحہ آپ کے الفاظ میں رخصتی سے پہلے دی گئی طلاق 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 یا تجھے 3 طلاق کی وضاحت نہیں کی. کیوں؟ ابھی وضاحت کر دیتا ہوں. رخصتی سے پہلے جب کوئی بیوی کو یوں کہتا ہے طلاق 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 تو 1 طلاق ہوتی ہے. جب کوئی یوں کہتا ہے تجھے 3 طلاق تو 3 طلاق ہوتی ہے. کیونکہ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دو تو طلاق تو عدت واجب نہیں ہے. آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, عدت واجب نہیں ہے. اب جب عورت پر عدت واجب نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے, عدت کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا. تو رخصتی سے پہلے جب ایک مرد نے بول دیا نا تمہیں طلاق ہے, تو جب یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. عدت ہے نہیں تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے, تو نکاح ختم. اب یہ بیوی اجنبی بن گئی. اب دوبارہ طلاق کا لفظ دہراتا ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے, تو وہ اجنبی عورت کو لگ رہی ہے, لہذا وہ ہوئے گی نہیں, تو ایک ہی سے نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یوں کہتا ہے ایک منہ کے ساتھ یا جمع کر کے دیتا ہے, ایک منہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ منہ سے 3 طلاقیں نکال دیتا ہے, یوں کہہ دیتا ہے تمہیں 3 طلاقیں, تو وہ ایک منہ سے جب طلاق دے گا تو اکٹھی تینوں طلاقیں جا کے لگ جائیں گی اس کے اوپر. یا جمع کر کے دیتا ہے, یعنی 3 جملوں میں نہیں دیتا, یوں نہیں کہتا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, بلکہ جمع کر کے طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں, تو بھی ٹھا کر کے تینوں طلاقیں لگ جاتی ہیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ تینوں طلاقوں کے وقت اس کی بیوی تھی. تو متفرق طور پر دے گا, 3 منہ کے ساتھ یعنی جمع کیے بغیر دے گا تو 1 طلاق واقع ہوگی, اور اگر ایک منہ سے یا جمع کر کے دے دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا موقف آپ کے سامنے آ گیا. تیسری بات خلوت صحیحہ بیوی, لیکن شوہر اپنی بیوی سے صحبت یعنی انٹرکورس ہم بستری سے انکاری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا طلاق کا, یہ بھی واضح کیجیے. آپ کے دعوے میں یہ بات بھی نہیں ہے. جی یہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں, اگرچہ اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا جو موضوع ہے نا صدیق رضا صاحب, وہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں, ایک مجلس میں کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے, 3 ہوتی ہیں 1 ہوتی ہیں, الگ الگ مجلس میں دیتا ہے تو کتنی ہوتی ہیں. رخصتی کے بعد 3 طلاق کے موضوع پر ہم قرآن و سنت سے دلائل پیش کریں گے. لیکن آپ کی خوشی کی خاطر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر میاں بیوی میں رخصتی ہوتی ہے بند کمرے میں, وہ اتنا ٹائم گزار لیتے ہیں کہ وہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, تو اس کو ہم رخصتی شمار کرتے ہیں. پھر اس میں اگر شوہر باہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے, تو ہم اس کے بیان کو معتبر نہیں مانتے 3 طلاق کے بارے میں. وجہ اس کی ہے کہ وہ تمہاری پھپھو تھی, خالہ تھی, جس سے تم 2 گھنٹے ملاقات کرتے رہے اور اس کو تم نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو ہماری رائے ہے کہ آپ وہاں کس سلسلے میں گئے تھے, یعنی 1 گھنٹہ کمرے میں بند کمرے میں آپ نے کس سلسلے میں گئے تھے آپ وہاں پہ. تو اس لیے مرد کی بات یا عورت کی بات طلاق کے مسئلے میں نہیں مانی جائے گی. لیکن اگر آپ اس مسئلے میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جب تک ہم بستری نہ ہو ہم اس کو رخصتی نہیں مانتے, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اگر آپ دوسری رائے رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ رائے رکھ لیں آپ. ہماری نظر میں رخصتی کا مفہوم یہ ہے, اگر آپ کی نظر میں رخصتی کا مفہوم کچھ اور ہے 100 دفعہ رکھیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. چوتھی بات, قبل از نکاح, نکاح نہیں ہوا, قبل از نکاح کسی مرد کا یہ کہنا کہ اگر میری فلانی عورت سے, بائی سپوز اس کا نام ہے اے, اگر اے خاتون سے میری شادی ہو گئی تو میری طرف سے اسے طلاق طلاق طلاق, یہ مسئلہ بھی بیان کریں نا. یہ مسئلہ تعلیق طلاق کا ہے کہ طلاق جیسے تنجیزاً ہو جاتی ہے تعلیقاً بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تمہیں طلاق ہے تو ایسے بھی طلاق ہوتی ہے, کسی شرط کے ساتھ معلق کر لے تو بھی طلاق ہوتی ہے. تو معلق طلاق بھی ایک الگ ٹاپک ہے, اس کا اس ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو اس پہ دلائل چاہیے, اس پہ بات چیت کرنی ہے, تو ہم ایک الگ مجلس رکھ لیں گے کہ طلاق کو اگر معلق کر کے دیا جائے, نکاح کے ساتھ معلق کر دیا جائے, یا گھر میں داخلے کے ساتھ کہ تو اگر گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے, تو طلاق معلق کرنے سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. تو ہماری رائے آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا رہا ہوں, ہو جائے گی طلاق, تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں واقع ہوں گی تو بھی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی تھا کہ نکاح کے ساتھ اگر طلاق کو معلق کیا جائے تو طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ مسئلہ اسلاف میں اختلافی تھا. تو آپ اگر کوئی اور رائے رکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری رائے آپ نے پوچھی ہے تو ہم نے بتا دی. لیکن یہ نکاح کے ساتھ معلق کرنے کے بارے میں, اگر کوئی نکاح کے بعد کہتا ہے بیوی کو کہ تم اگر گھر میں داخل ہوئی تمہیں طلاق ہے, تو اس کا حکم جدا ہے.
پانچویں چیز، جناب کے نزدیک کوئی فرد اکٹھی 3 طلاق دے دے، یعنی یہ اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے 3 طلاق، یا مدخولہ بیوی سے اگر یہ کہے کہ تجھے 3 طلاق، یا یہ کہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو ایسی صورت میں رجوع کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر رجوع کرے گا تو آپ کے نزدیک اور آپ کے بہت سے علماء بھی یہ طنز کرتے ہیں کہ جی زنا ہوگا، یہ زنا ہوگا۔ جی ہاں، زنا ہوگا، بالکل زنا ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔ صحابہ اور قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ بعد میں اختلافی بنایا گیا ہے، اختلافی ہے نہیں۔ اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لیتا ہے تو اس کا عمل زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ اسی پہ تو ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں 3 طلاق کے بعد چاہے اکٹھی ہوں چاہے الگ الگ ہوں، کوئی رجوع کا راستہ اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پہ تو میرے بھائی ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ چھٹا سوال، چھٹی بات، چھٹی، آپ اپنے دعوے میں یہ بات بھی شامل فرمائیں جو آپ نے اس کلپ میں کہی، سن لیجیے اپنا ہی بیان۔ اور جو مفتی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو خدا کے غضب، خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حلال و حرام میں اتنی جرت سے فتویٰ دیا جاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے دعوے میں یہ بات بھی شامل کیجئے کہ ایسا فتویٰ دینے والے اہل علم مفتیان کرام اللہ کے غضب و عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ 6 باتیں۔ جی میں نے جو بیان آپ نے چلایا اس میں کہا کہ ایسے مفتیان کرام کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں بالکل ڈرنا چاہیے۔ اگر ان کی اس مسئلے میں تحقیق نہیں ہے تو کائنڈلی اچھی طرح تحقیق کر لیں، اس کے بعد فتویٰ دیں۔ تو ان کو اللہ کے غضب سے بالکل ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے، حدیث نے، صحابہ نے اس مسئلے کو 2 اور 2 4 کی طرح، دودھ کا دودھ پانی کی طرح بالکل کلیئر کر کے بیان کر دیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے۔ یہی تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی سلسلے میں تو ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت کلیئر واضح کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے، آپ نے واقعی یہ 6 کی 6 باتیں بیان کر دیں، پھر آپ مجھ سے جو تفصیلات چاہتے ہیں وہ طلب کیجیے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے 6 کی 6 باتیں بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے تفصیل چاہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ، صدیق صاحب خدا کا واسطہ، آپ نے دعویٰ ریکارڈ کروایا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو خدا را بتا دو 3 مجلس کی کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک طہور کی کتنی ہوتی ہیں، بتا دو نا، کیا جا رہا ہے اس میں یار؟ میں نے بھی تو بتا دیا نا۔ اب تو آپ نے وعدہ کیا، دیکھو کہ مفتی صاحب آپ نے 6 باتوں کا جواب دیا تو میں دے دوں گا، تو میں نے دے دیا نا جواب۔ آپ نے فضیلت الشیخ العلام المحدث النقاد الباحث رئیس ندوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب کا اسکین لگایا، تنویر الآفاق۔ تو لیجئے میں بھی ایک اسکین لگا رہا ہوں۔ سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک انگریز جوڑا تھا جو 10 سال پہلے تقریباً انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، میاں بیوی کے درمیان طلاق کا معاملہ ہو گیا، لوگوں سے فتوے پوچھے، علماء نے کہا حلالہ ہوگا، تو اب کیسے ان کو بتایا جائے؟ تو وہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، سابق مفتی اعظم پاکستان، حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی لکھنؤ تشریف لے گئے تھے، ندوۃ العلوم لکھنؤ تشریف لے گئے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا، میں اختصار سے بتا رہا ہوں، اسکین پڑھ لیں، آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے ایک مسلک موسومہ بھی اہل حدیث کے نزدیک ایک ہی طلاق ہوئی، رجوع کر لیا جائے، اہل حدیث کے مطابق فتویٰ دینے کو کہا۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں یہ فرماتا ہوں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ہماری سر آنکھوں پر، مگر آپ کا یہ فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 طلاقوں کا 3 ہونا قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ سے اتنا کلیئر طور پہ ثابت ہے کہ یہ مسئلہ بھی اجتہادی نہیں رہا۔ اس لیے اگر کوئی حنفی مفتی بھی اس بارے میں اگر فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ کالعدم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب انسان تھے، غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو غلط دیا ہے، دیٹس آل۔ اسی شمارے کے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کی کفایت المفتی پہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل حدیث سے فتویٰ لے کر رجوع کرے تو اسے مطعون کرنا جائز نہیں ہے، طعن و تشنیس پر جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زنا کر رہے ہیں، حرام کے بچے پیدا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب فرما رہے تھے۔ اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی اس پر یہ ارشاد فرماؤں گا کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے سر آنکھوں پر، مگر ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا نہیں پڑھا۔ میرے بھائی آپ کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہو کہ ہم اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم اندھی تقلید نہیں کرتے۔ اس طرح کی تقلید تو ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، آپ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی تقلید ہم سے کروا رہے ہو۔ کتنے مسائل ایسے ہیں فقہ حنفی میں جس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے، ہمارے مشائخ نے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا۔ اور تو جو مسئلہ قرآن و سنت میں اور صحابہ سے اتنا واضح ہو تو اس میں تو کسی مجتہد کی تقلید بھی نہیں ہوتی۔ تقلید ہمیشہ ان مسائل میں ہوتی ہے جن میں دونوں طرف احادیث ہوں، دونوں طرف دلائل ہوں، یہ حدیثوں کا مفہوم واضح نہ ہو، ان میں پھر یوں کیا جاتا ہے کہ بھائی باقی بھی سب کو درست سمجھا جاتا ہے، پریکٹیکلی ایک کو فالو کیا جاتا ہے۔ یقینی طور پر کسی دوسرے کو غلط نہیں کہا جائے گا، پریکٹیکلی ایک کو ہم فالو کرتے ہیں جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، غلط دوسرے کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اجتہادی مسائل میں ہے۔
تو جو مسائل اجتہادی نہیں ہیں قرآن و حدیث نے صحابہ نے 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کر دیا. اس میں بھائی امام حنیفہ کی نہیں مانی جاتی. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب 15ویں صدی کے ہیں, بڑے عالم تھے, لیکن ان کی کہاں مانی جائے گی؟ تو ان کی بھی یہ رائے غلط تھی. اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ لکھا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ کا یہ کی رائے تھی کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے تحقیق نہیں کی, ابن تیمیہ پہ اعتماد کر لیا کہ جب انہوں نے لکھا ہے تو ہوگا بعض صحابہ کا, تو وہ سمجھے کہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کو جا کے جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے بھائی. یہ تو مفتی کفایت اللہ صاحب بھی اگر خود تحقیق کرتے تو شاید یہ بات, شاید کیا یقینی طور پہ یہ بات نہ کرتے. تو علماء غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے, ان کی نیت درست تھی, وہ سمجھ رہے تھے کہ ابن تیمیہ نے صحیح لکھ دیا ہے تو وہ انہوں نے کہہ دیا. لیکن بعد میں جب ہم نے تحقیق کی ہے تو بھائی کہیں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوں گی. تو اس لیے ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے. تو دلائل قرآن و سنت سے ہی دیے جائیں گے اس موضوع پر. آپ کے مفتی نے کیا لکھا, میرے مفتی نے کیا لکھا, تائید کے طور پہ آپ پیش کر دیں, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن و سنت ہوتی ہے. جب آپ ان کے بارے میں پوچھیں گے نا تو تب علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ ان کی کتاب کے بارے میں سوال کیجیے گا. آپ بھی تو جواب دیجیے نا, پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا, میں نے بتایا ان کا فتویٰ غلط ہے. اب میں آپ سے علامہ رئیس ندوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے, اور میں نے کتاب کا ریفرنس بھی لگا دیا تھا, صفحہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا. انہوں نے یہ جو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے میں طہر کی حالت میں بھی رجوع کیے بغیر جتنی مرضی طلاقیں دے دے وہ بھی ایک ہوگی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حالت حمل میں 9 مہینے میں اگر کوئی رجوع کیے بغیر جتنی بھی طلاقیں دے دے, جس کا حاصل ہے کہ 1 کروڑ طلاقیں بھی دے دے گا نا تو وہ بھی ایک ہی ہوگی. اب آپ بتا دیں وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, اتنی سی بات ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, صحیح لکھا ہے تو ہم اسی پہ بحث کریں گے, غلط لکھا ہے تو پھر جو صحیح ہے وہ بتا دیں آپ. تو میں نے تو بتا دیا بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے, ختم. آپ کے حکیم الامت, یہ میں آپ کے تنزیہ نہیں کہہ رہا, چونکہ بریلوی بھی ان کو حکیم الامت نہیں مانتے, دیوبندی تو مانتے ہی ہیں, اہل حدیث بھی حکیم الامت تو نہیں مانتے. یہ ان کی تقریر پر مبنی کتاب ہے جو جمع کی ہے حضرت مفتی عبد القادر صاحب نے, جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کبیر والا کے, اور تقدیم و نظر ثانی فرمائی ہے اس پر شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب. اس کے صفحہ 296 پر لکھا ہے, صفحہ 296 پر لکھا ہوا ہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ تینوں طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی. حضرت اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا, تنویر الحق پر سوال فرما رہے تھے آپ, اس کے بارے میں بتائیے. اس میں حکیم الامہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک مجلس کی تینوں طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ وہ حدیث کا انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے. جو حضرت نے پیج شیئر کیا نا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھیں. جب عرف بدلا تو حضرت عمر نے ان تینوں کو جدا جدا قرار دیا. یہ معنی ہے اس اختلاف کے. یہ پوری عبارت ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, جس میں آتا ہے کہ 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں, اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب علامہ نووی نے بیان کیا ہے اور ایک مطلب دیگر علماء نے بیان کیا ہے. وہ مطلب کی بات تو ہم انشاءاللہ جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, اس کا اصل مطلب ہے کیا. اور حکیم الامہ نے اسی کو نقل کیا ہے. یہ نہیں حکیم الامہ نے لکھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اب میں اگر اس کی آپ سے بحث شروع کر دوں گا تو ہمارا موضوع ہی چینج ہو جائے گا. اس لیے میں بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالفرض اگر حکیم الامہ نے یہ بھی لکھ دیا ہو نا صاف طور پہ کہ اکٹھی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں اور قرآن و حدیث سے 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جائیں گی, تو بھی غلط لکھا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے, ہم اسلام کو مانتے ہیں. حکیم الامہ نے تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ سنت ہے. جب ہم نے تحقیق کی ہمیں پتہ چلا 15 شعبان کے روزے پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ہم نے ببانگ دہل کہہ دیا کہ بھائی حکیم الامہ کی ذاتی رائے تھی جو ٹھیک نہیں ہے, ان سے خطا ہو گئی. حکیم الامہ خود بھی اپنی خطاؤں کو مان لیا کرتے تھے, وہ انسان تھے, بشر تھے. یہ میں جب مان رہا ہوں جب حکیم الامہ نے وہ لکھا ہو جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ لکھا نہیں ہے. لیکن فرض کر لو بس سبیل تنزل بحث کو سمیٹنے کے لیے لکھا بھی ہے, تو بھائی ہم اس کے پابندی نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے, میری آپ سے ڈیبیٹ اس پہ ہوگی. اس پہ نہیں ہوگی کہ فلانے نے کیا لکھا تو فلانے نے کیا لکھا. یہ تو تائید کے طور پہ کوئی پیش کر دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس لیے جناب صدیق رضا صاحب, ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میری پرانی ویڈیوز چلا کے آپ ایک اشتعال پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. میری پرانی ویڈیوز میں ہے کہ یوں ہو جائے گا تو زہر کا پیالہ اور فلانا پیالہ. اب جو ہماری بات چل رہی ہے نا, اس کو اسی حد تک سمیٹا جائے. اگر میری پرانی ویڈیوز میں میرے اگریسو ہونے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا اہل حدیثوں کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس سے.
اب اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے, جو پرانی باتیں ہیں, پرانے مردے ہیں, ان کو اکھیڑا نہ جائے. اب ایک محبت کے ماحول میں ایک ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو محبت کے ماحول میں ہی رہنے دیا جائے. اگر پرانے مردے اکھیڑیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دوبارہ سے جھگڑے شروع ہوں گے, فساد شروع ہوں گے. ہم نے اس کو روایتی مناظرہ نہیں بنانا, خالصتاً ایک علمی لحاظ سے ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. تو آپ نے جو 7 باتیں مجھ سے پوچھی تھی, میں نے ان 7 باتوں کا جواب دے دیا ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. رخصتی کے بعد اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے, تو میں نے اپنا دعویٰ بتا دیا تھا کہ ہماری نظر میں تو اکٹھی دیتا ہے, الگ الگ دیتا ہے, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اکٹھی میں اور الگ الگ میں فرق ہے. اکٹھی دیتا ہے تو آپ نے کہا کہ 1 ہوگی, تو الگ الگ دے گا تو کتنی ہوگی؟ یعنی واضح لفظوں میں بتا دیں کہ اکٹھی 1 ہوتی ہے تو 3 کب ہوتی ہیں, یعنی 3 طلاقیں 3 کب ہوتی ہیں, یہ بتا دیں بھائی. اس طرح سے 3 ہوتی ہیں, اگر اس طرح سے 1 ہوتی ہیں, ختم ہو جائے گی بات, تو ہم آگے بات چیت شروع کر دیں گے. اور آپ سے میری گزارش یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے ہماری بحث. آپ 20 منٹ کے کلپ بنا دیتے ہیں, اتنے لمبا, اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی آدمی ہوں. میں اسپیشل آپ کے لیے میں نے ٹائم نکالا ہے, اور یہ 3 طلاق کا موضوع بہت اہم ہے, اس لیے میں نے اتنا ٹائم نکالا ہے. اور اگست کے دوسرے یعنی جو دوسرا عشرہ ہے اس میں میرے بیرون ملک سفر بھی ہیں. کئی ملکوں کے سفر ہیں جن میں 2 مہینے 1.5 مہینے میرے سفر میں ہی گزریں گے. تو اگر یہ اس سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب جو ہے سفر کا بہانہ بنا کے نکل لیے پتلی گلی سے. تو اس لیے اس کو سمیٹیں, اب اس کو دعوے کو اپنا کلیئر کر دیں تاکہ ہم پھر محبت بھری میٹنگ کریں اور بیٹھ کے ہم بات چیت کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے.